ایک اور اہم ایشو ہے اس پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، اور کلاسر صاحب جو ہے وہ کمیٹی میٹنگز میں جو ہے وہ جیسے کہ موجود ہوتے ہیں تو کافی ساری خبریں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو شوگر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نیا اسکینڈل جو ہے وہ کلاسر صاحب سامنے آ رہا ہے. ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں گھوم پھر کر شوگر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں پیداوار زیادہ ہو گئی ہے، ہم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں، جب ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب شارٹیج ہو گئی، اب ہمیں امپورٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دیں، اور پھر اسی طرح سے پرائسز جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور عام عوام جو ہے وہ اس میں پستی ہے. کلاسر صاحب کیا ہوا کمیٹی میں آج؟ ایک آپ نے کہا ایک خبر ایک نہیں ہے، ماشاءاللہ کئی خبریں ہیں. جی جی. ایک تو آپ نے شوگر کی بات کی جس کی یہ مرزا اختیار بیگ صاحب ایم این اے جو ہیں وہ کنوینر ہیں. ہی از پروبنگ کہ یہ جو ابھی ریسنٹ اس وقت سکینڈل چل رہا ہے کہ چینی کی قیمت 200 روپے تک کیسے پہنچی ہے، اس کا اجلاس تھا. اور مس ہے کہ مرزا اختیار بیگ صاحب بڑی محنت کے ساتھ آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، پروبنگ کوسچن گڈ مین. میں ان کی جو اسٹائل آف کنڈکٹنگ انکوائریز ہے، آسکنگ کوسچنز ہے، بڑے ٹف ایشوز پہ اپنے سوالات بھی اٹھاتے ہیں. مرزا صاحب از ڈوئنگ ویری ویل. سو آج وہاں پہ بھی تھا، وہ تو میں ذرا بتاتا ہوں، لیکن اس سے بڑا انٹرسٹنگ کہ وہاں پہ کیا ہوا. بلکہ ایک سوال میں نے کہہ دیا مرزا صاحب سے بتاتا جو وہ رہ نہ جائے، ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، کہ مرزا صاحب جب کر رہے تھے تو افسر کوئی بتا نہیں رہے تھے. سارے افسرات سی سی پی کے تھے، پھر آپ کے یہ فنانس کے تھے، وہ تمام آئے ہوئے تھے جو بتا رہے تھے، جو کامرس کے بھی تھے. تو میں نے کہا سر اب یہ کیسے آپ کو نام بتائیں گے کہ اس میں جب ملک کے وزیر اعظم کی شوگر ملے ہوں گے، جب ملک کے صدر کے آگے یار دوست ہیں ان کے ملے ہوں گے، مطلب اومنی گروپ وغیرہ دیگر کی وزیروں کو ملے ہوں گے، تو ان افسران کی کیا جرات ہے کہ یہاں پہ کسی شوگر مل کے خلاف کارروائی کر کے دیکھیں. تو مطلب وہ سوال تو آپ ان سے کرتے نہیں ہیں کہ جناب کس کس کے ملے ہیں. خیر نام انہوں نے منگوائے ہوئے ہیں کس کس سے ملے ہیں. تو یہ آپ کو یہ جرات کون کرے؟ جو جرات ایم این ایز یا سینیٹرز نہیں کر سکتے پوچھنے کی کہ ملک کے وزیر اعظم کے اپنے ملے ہیں، اس کے بچوں کے ہیں، ملک کے صدر کے بارے میں ان کے آگے گروپس ہیں ان کے ملے ہیں سندھ وغیرہ میں، تو کون سا افسر ہوگا پھر وہ جرات کرے گا؟ آپ تو جرات کرتے نہیں ہیں. خیر دیٹس انادر سٹوری، میں اس پہ بعد میں آتے ہیں اگر ٹائم ملا جائے، ادروائز اس کو اگلے ہفتے کریں گے. بہت امپورٹنٹ سٹوریز ہے اس میں. میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں، آج یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بھی تھا، یہ ڈاکٹر یہ عفنان اللہ صاحب جو ہیں سینیٹر، وہ اس کے چیئرمین ہیں. تو اس میں جو باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. اب دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا کھیلے ہیں. ابھی آپ کی مانچسٹر کے لیے آپ کی یہ ڈائریکٹ پی اے کی آپ کی فلائٹ شروع ہوئی ہے، پہلی اوپن ہوئی ہے. آج وہاں پہ سیکرٹری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی ایک فلائٹ گئی ہے، اگلے 4 مہینے کی بکنگ ہو گئی ہے آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ کی. یہ مانچسٹر سے پاکستان سے جو جا رہی ہیں 4 مہینے کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی. اتنا بزنس ہے آپ کے پاس. ابھی لندن شروع نہیں ہوا، یہاں سے اسلام آباد یا لاہور لندن نہیں شروع ہوا، یا کراچی وغیرہ جو بھی ہیں. ایک سٹیشن مانچسٹر کی بتا رہے ہیں کہ، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ لوگ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم جہاز ٹھیک کروا لیں. ذرا غور فرمائیں. اچھا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ جہاز چلا سکیں اور یہ ڈیمانڈ ہم پوری کر سکیں. اب پی اے کو جو بیچنے کی بات ہو رہی ہے دسمبر تک وہ بیچ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے 42,000 یہ میگا واٹ کے وہ لگا لیے، بجلی کے کارخانے لگا لیے. آپ کی کیپیسٹی آپ کو جو چاہیے تھے، آپ کو 25-26,000 آپ کو میگا واٹ چاہیے تھی، آپ نے کیپیسٹی چارجز دینے تھے 42,000 لگے. اور موسٹلی پھر میں کہوں گا آپ کے حکمران یہ پارٹی کے بچوں کے ہیں، انہی کے وزیر اعظم کے بچوں کے کارخانے ہیں، باقی بہت بڑے بڑے بگ گنز ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ ہیں. 42,000 آپ نے میگا واٹ بجلی لگا لی، آپ کی ضرورت 25,000، 17-18,000 کے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں جو بلینز روپیز میں جو بجلی یوز نہیں کر رہے، ہر مہینے جا رہے ہیں. یہاں پہ جہازوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، پی اے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا بزنس ہے کہ 4 مہینے کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، جہازوں کو دینے کو پیسے نہیں ہے. اور وزیر اعظم صاحب کسی جہاز سے نیچے نہیں اترتے، وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا شہباز شریف صاحب کبھی پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، وہ گیٹ ہیپی. آپ مجھے بتا دیں دوروں پہ مان لیا بڑے ضروری ہوتے ہوں گے جناب کہ اس کے مے کے بعد ہماری ڈیمانڈ دنیا میں بہت بڑھ گئی، ہر کوئی ہمیں ملنا چاہتے ہیں، ہم سے یہ فوٹو یا سیلفی لینا چاہتے ہیں، مانتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لے آتے ہیں. تو کبھی یہ مسئلے بھی دیکھ لیں کہ بھائی صاحب آپ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنے ادھار آپ نے جہاں پہ لیے ہوئے ہیں، کوئی ایک کا ادھار پہ جہاز لے لیتے. اتنی ڈیمانڈز ہیں، مطلب آئی واز شاکڈ. اور جبکہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ فلائٹس کھلیں کب شروع ہوں گی. اور ابھی یہ مانچسٹر کی ہے، ابھی لندن نہیں کھلا آپ کا، لندن آپ نے کھلنا ہے. اسی طریقے سے پیرس کا آپ کا بھی وہ خیر وہ اوپن ہوا ہے. بارسلونا آپ کی بہت بڑی ڈیسٹینیشن تھی، لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پہ کریں. سو یہ چیزیں. اور دوسرا پی اے کی وہ خرید و فروخت کی آج بات ہوئی ہے. جناب ذرا اندازہ کریں کہ بائر کون سے ڈھونڈ کے لایا ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن. پہلے بھی زبردست بائر آئے تھے اسی طرح کے ملے جلے ہیں. مطلب سیمنٹ بیچنے والے ہیں 2 کمپنیاں، وہ سیمنٹ بیچتی ہیں، 3 کمپنیاں کھاد بیچتی ہیں، 1 کمپنی اسکول چلاتی ہے، 1 کمپنی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ چلاتی ہے، 1 آدھ بڑی
कंपनी है वो जनाब आपके कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है, एक एयर ब्लू है जो जिसका तजर्बा है यहाँ पे अच्छा, एयर ब्लू भी है। सो 4 कंसोर्शियम जो बन के हैं, अब मतलब वो कहते हैं सिगरेट बेचने वाले, खाद बेचने वाले, सीमेंट बेचने वाले, घर बनाने वाले, वो आएंगे, वो बिजनेस आपको चलाएंगे। और उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, उन्होंने जनाब ये बहुत बड़ी पार्टीज है, बड़ा पैसा इनके 300 बिलियन की इन्होंने हमें अपनी अब वो बैलेंस शीट इन्होंने दिखाई। तो पूछा गया कोई गैर मुल्की एक एयरलाइन भी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है? जवाब बड़ा इंतहाई वो डूबियस था, जो मुझे कम से कम कायल नहीं किया। उनको सेनेटर्स को चाहिए था पूछता, हम तो नहीं बोल सकते, मीडिया के बाहर बैठा होता, हम तो दूर बैठे होते, सुन रहे होते, मैं तो वहां पे उन्होंने जवाब बड़ा दिलचस्प दिया। उन्होंने जनाब कि ये ना बेसिकली कंपटीटर हैं उनके पीएए के, ये जितने वो नहीं खरीदेंगे भाई, उनके फॉरेन एयरलाइंस नहीं खरीदेंगे क्योंकि पीएए कंपटीटर हो भाई, कंपटीटर है तो कंपटीशन को खत्म करने का ये एक तरीका ये भी तो है ना कि उसी को खरीद लो, अपनी मुनाफली करनी है ना आपने, उसी को खरीद लो। सो ये जानबूझ के व्हाट आई गैदर इज इनको इंटरनेशनल कंपनीज को इन्होंने वो किया है, वो डिस्करेज किया है, कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले फवाद साहब थे, उन्होंने कोई 1-2 रुपया वो कंसल्टेंट को दिया, अभी 1-2 रुपया ये कंसल्टेंट को देंगे। पिछले वाला आपने देख लिया तमाशा जो बना ड्रामा, वो 10 अरब रुपए में वो ब्लू वर्ल्ड क्या नाम है वो अपने अगर एक प्लाट की कीमत भी पीए की नहीं लगाई थी, अब वो कहते हैं कि इसके रूट खुल गए तो कोई 2 रुपए कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। सो ये तो एक अलहदा कहानी है कि आपका जहाजों के पैसे नहीं। लास्टली छू करके बताता जाऊं कि जब स्टेक्स हैं वजीर आजम साहब के अपने हों या सदर साहब के अपनी मिलें हों, 2009 का ये केस है, कंपटीशन कमीशन ने जुर्माने किए थे यहाँ पे शुगर मिलों को। जनाब सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने 2009-10 से स्टे लिया, अभी तक ये कितने साल बनते हैं, कुछ 17 साल, 17 सालों में स्टे पे चल रहा है। 2021 तक वो वहां सिंध हाई कोर्ट स्टे में रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। उन्होंने 17 साल से केस ही नहीं लगने दे, 3 केसेस हैं, उनमें एक पे 44 अरब रुपए जुर्माने तक हुए हुए मिलों पे, किसी केस का फैसला नहीं होने दिया। अभी भी कहते हैं जनाब कि इस मुल्क में रेगुलेटर को, आप मुझे बता, फिर मेरा सवाल बनता नहीं था मिर्जा इख्तियार बेग साहब से, कह दिया बड़े-बड़े कि जिस मुल्क के मतलब बादशाह सलामत का बिजनेस होगा, कारोबार होगा, बेचारे मुलाजमीन की क्या जरूरत है? मतलब 17-18 साल से स्टे पे पड़ा हुआ है और किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही।